السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، آج کا یہ ویڈیو میں اتفاق سے عید الفطر کے دن بنا رہا ہوں، اس لیے مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ سارے ناظرین و سامعین کو عید الفطر کی مبارکباد دوں۔ میں تہہ دل سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے اور ہم سب کے لیے اس عید کو بابرکت عید بنائے اور ہماری زندگی میں اس طرح کے خوشی کے مواقع بار بار لائے، بار بار ہمیں عیدوں سے نوازتا رہے۔ رب العالمین ہم سب کو کی چھوٹی بڑی نیکیوں کو قبول فرمائے اور ان ساری نیکیوں کو اللہ رب العالمین خالص اپنی مرضی کے لیے بنا لے، اس میں کسی کا کوئی حصہ نہ بنائے۔ ہم سب کو ریاکاری سے، شہرت سے، نمود سے بچنے اور خالص اپنی مرضی کے لیے عبادتیں اور نیکیاں کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ حضرات گرامی، آؤ نبی کی نماز سیکھیں سیریز میں ہم سب حاضر ہیں، اور اس سیریز میں، اس ویڈیو میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے کی ویڈیو میں جماعت سے متعلق ہم گفتگو سن رہے تھے کہ جماعت کی اہمیت کیا ہے، جماعت کی فضیلت کیا ہے، جماعت کے مسائل جاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ آج باری ہے ہمارے سامنے جماعت کی فضیلت سے متعلق کچھ حدیثیں آئیں گی۔ رب العالمین ہم سب کو ان فضیلتوں کو حاصل کرنے والوں میں سے بنا لے اور جماعت کے ساتھ اپنے سامنے سرنگو ہونے والوں میں سے بنا لے۔ حضرات گرامی، میرے سامنے جو پہلی حدیث ہے جماعت کی فضیلت کے سلسلے میں، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے گا، پھر وہ محض نماز پڑھنے کے لیے، کسی اور کام کے مقصد سے نہیں، اس کا مقصد کیا ہو کہ وہ نماز پڑھے گا جا کر، اس کے بعد کوئی بھی کام کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن وضو کرنے کے بعد وہ گھر سے نکلے اس نیت سے کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، مسجد کی طرف چلے، تو اس کے تمام سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی 232 نمبر حدیث ہے، 232 نمبر حدیث ہے۔ یہ آپ تصور کیجئے کہ کتنی بڑی فضیلت ہے جماعت کی۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث، وہ بھی صحیح مسلم کی ہے، میرے سامنے ہے، کہ جو آدمی اچھی طرح وضو کر کے صرف نماز کے لیے مسجد کی طرف جاتا ہے، اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا، تو ہر قدم پر اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور ایک گناہ مٹتا ہے، حتیٰ کہ وہ مسجد میں داخل ہو جائے۔ جب تک مسجد نہیں پہنچتا، ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اس کے ایک گناہ بخشتا ہے اور اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے۔ اور جب آدمی مسجد میں داخل ہو جاتا ہے، تو جب تک وہ نماز کی وجہ سے وہاں رکا ہے، یعنی نماز کی جماعت کی نماز قائم ہونے میں وقت ہے، تو وہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، تو وہ نماز ہی میں ہوتا ہے، اس کو نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اور جب تک نمازی اپنی نماز والی جگہ بیٹھا رہتا ہے، تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ اس پر رحم فرما، اللہم ارحمہ، اے اللہ اسے معاف فرما، اللہم اعفو عنہ، اور اے اللہ اس کی توبہ قبول کرو، تب علیہ، کہ یہاں تک کہ وہ کسی کو تکلیف دے یا وہ بے وضو ہو جائے، یعنی کسی کو بات کر کے تکلیف دے، بات کرنے لگ جائے یا بے وضو ہو جائے، تو پھر وہ فرشتوں کی دعا سے معلوم ہو جاتا ہے۔ لیکن جب تک باوضو بیٹھا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، معافی کی دعا کرتے ہیں اور اس کی خیر اور بھلائی کی دعا کرتے ہیں۔ بڑی فضیلت ہے یہ، ہم سب کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم مسجد جا کر ان فضیلتوں کو حاصل کر سکیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میرے سامنے، جو صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، کہ باجماعت نماز کا ثواب اکیلے کی نماز سے 27 گنا زیادہ ہے، 27 گنا زیادہ ہے۔ تصور کیجئے کہ ہم اکیلے نماز تو پڑھ لیتے ہیں آسانی کے ساتھ، لیکن ہم 27 گنا ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اگر ہمیں 27 گنا زیادہ اپنے کسی عمل کا یا اپنی نماز کا ثواب پانا ہے، تو ہمیں مسجد کا رخ کرنا ہوگا، مسجد جا کر ہم نماز ادا کریں گے، تو نماز کا ثواب تو 27 گنا ملے گا ہی۔ جب تک ہم جماعت کے انتظار میں بیٹھے رہیں گے خاموشی کے ساتھ، تب تک ہمیں اللہ تعالیٰ نماز کی حالت میں شمار کر کے نماز کا ثواب لکھتا رہے گا، اور اللہ کے فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ ہر قدم پر ایک درجہ بلند ہوگا اور ہر قدم پر ایک گناہ مٹے گا۔ بڑی فضیلتیں ہیں، اتنی فضیلتیں ہم چاہیں یہ جمع کرنا، اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ موقع نصیب فرما دیا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور روایت میرے سامنے ہے کہ لوگوں میں سے نماز کا زیادہ ثواب اس شخص کو ملے گا جو زیادہ دور سے جماعت کے لیے آئے۔ زیادہ دور سے جماعت کے لیے آئے گا تو ظاہر ہے کہ اس کے قدم زیادہ ہوں گے، اس حساب سے اس کا ثواب بھی بڑھ جائے گا۔ اور باوضو ہو کر مسجد کی طرف جانے والے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
جو شخص وضو کر کے فرض نماز کے لیے چلتا ہے یعنی مسجد جاتا ہے تو اسے احرام باندھ کر حج کو جانے والے کے برابر ثواب ملتا ہے، حج کو جانے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، یہ حسن روایت ہے، ضعیف روایتیں اس ویڈیو میں نہیں پیش کی جائیں گی۔ آپ تصور کیجئے کہ کتنی بڑی فضیلت ہے، ہم بیٹھے بیٹھائے حج کرنے والوں کا ثواب پائیں اور صرف تھوڑی سی حرکت کر کے مسجد جاتے ہوئے، یہ گویا بیٹھے بیٹھائی ہی بات ہے۔ آپ تصور کیجئے، رب العالمین ہم سب کو ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اسی طرح ایک اور روایت سنن ابی داؤد ہی کی میرے سامنے ہے کہ آدمی کی نماز ایک آدمی کے ساتھ تنہا کی نماز سے بہتر ہے، دو آدمیوں کے ساتھ ایک آدمی کے ساتھ پڑھی گئی نماز سے افضل ہے، اور جو نماز جتنی بڑی جماعت کے ساتھ پڑھی جائے وہ اتنی ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ جماعت کی فضیلت یہ ہے، جماعت کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ محبوب ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ محبوب ہے۔ ہماری نماز ادا ہو جائے وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا محبوب عمل کرنے کی ہم کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا، اور جب اللہ خوش ہو جائے گا تو یقین جانیے کہ ہماری یہ دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو بھی سنن ابی داؤد اور سنن نسائی کی روایت ہے، جو شخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلا، مسجد میں جا کر دیکھا کہ جماعت ختم ہو چکی تھی تو اسے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب ہوگا، یعنی اس کو ثواب سے محروم نہیں رکھا جائے گا۔ آپ تصور کیجئے، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو گھڑی تھی نہیں، وقت کا کوئی خیال، وقت جاننے کا کوئی طریقہ نہیں تھا لوگوں کے پاس، تو لوگ جماعت کے لیے دور سے چل کر کے مسجد آتے تھے، تو مسجد آئے معلوم ہوا کہ جماعت ہو چکی، تو وہ محروم نہیں کیا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ تعالیٰ کتنا رحمان الرحیم ہے، اپنے بندے پر کتنا مہربان اور شفیق ہے۔ تصور کیجیے، غور کیجیے، اور ہم اپنے رب کی خوشنودی کے لیے اتنا نہیں کر سکتے کہ چند قدم چل کر کے مسجد پہنچ جائے تاکہ ہمارے رب کو ہمارا یہ عمل اور ہماری یہ ادا پسند آ جائے، محبوب ہو جائے۔ ضروری ہے، ہماری بندگی یہی چاہتی ہے، رب العالمین کی جو ہم بندگی کرتے ہیں اس کا تقاضا یہی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث جو میں آپ کے سامنے یہ جو میں نے رکھی ہے، یہ حدیث باجماعت نماز پڑھنے والوں سے ذرا بھی کم ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو آدمی مسجد پہنچے اور جماعت ہو چکی ہو تو اس کو جماعت کا ثواب تو ملے گا، ذرا بھی ثواب کم نہیں ہوگا، ذرا بھی ثواب کم نہیں ہوگا۔ یہ حدیث بھی صحیح حدیث ہے۔ تو آپ اور ہم کوشش کریں کہ جماعت کی نماز ادا کریں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ آج کل نہیں، لاک ڈاؤن میں نہیں، لیکن ایسے عام دنوں میں جب مسجدیں کھل جائیں، جماعت کی اجازت مل جائے، مسجدوں میں جانے کی اجازت مل جائے تو جماعت کی نماز پڑھیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کسی وجہ سے ہمیں محروم کرتا ہو کہ ہم مسجدوں کا آباد نہیں کرتے، اس لیے مسجدیں ہماری بند ہو گئی، 2 مہینے سے مسجدیں بند ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ حضرات گرامی، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ قیامت کی نشانیاں یہ سیریز بھی شروع ہو چکی ہے، آپ یوٹیوب پر شاہد اقبال سنابلی ٹائپ کر کے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، جان سکتے ہیں۔ قیامت کی نشانیاں ابھی 2 ویڈیوز صرف اس کے گزرے ہیں، ان کو بھی دیکھیے اور قیامت سے آگاہی حاصل کیجیے۔ قیامت سے پہلے برپا ہونے والے دنیا میں جو فتنے ہیں ان فتنوں سے آگاہی حاصل کیجیے، اور اللہ رب العالمین سے ان فتنوں سے بچاؤ اور نجات کی توفیق عنایت یہ مانگیے، طلب کیجیے۔ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔